السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج حروف کے مخارج پریکٹیکل آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ یہ سب دانتوں کے نام ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں حروف کے مخارج۔ اس کی ڈیفینیشن ہے مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے، اور اصطلاحی تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت امام خلیل بن احمد فراہیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے، 17۔ سب سے پہلے مخرج کا نام، اس کے بعد حروف، اور اس کے بعد حروف کے القاب، اور پھر مخارج ہوں گے، اور پریکٹیکل آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہیں حروف حلقی۔ حلقی مخرج یعنی جن کا تعلق ہماری حلق سے ہے، یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ جو تصویر لی گئی ہے، یہ جو ہماری گردن سینے سے ملتی ہے، وہاں پہ چھوٹا سا اوپر گڑھا ہوتا ہے، اس سے اوپر سے یہ لفظ ادا ہوں گے، یعنی جو حلقی مخرج ہیں وہ ان کے اوپر سے ادا ہوں گے۔ دیکھ لیتے ہیں کون سا لفظ کون سی جگہ سے ادا ہوتا ہے۔ ان کا نام جو ہے حروف حلقیہ ہے۔ سب سے پہلے دو لفظ ہیں حمزہ ہا، حمزہ ہا، یہ یہاں سے ادا ہوتے ہیں، حمزہ ہا، حمزہ ہا۔ اور دوسرے جو لفظ ہیں حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہونے والے، عین، اس کو ایسے پڑھیں گے عین، عین۔ جب کوئی کپڑا وغیرہ دھوتے ہیں تو اس کو جیسے نچوڑا جاتا ہے ایسے یہ ادا ہوگا عین۔ ایک ہوتا ہے نا آئین، آئین، اس کو کہیں گے تو یہ حمزہ ہو جائے گا، عین، 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 ایسے اس کو پڑھیں گے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے ہا، ہا۔ جب کوئی بندہ کہیں سے سفر کر کے آتا ہے تو اس کو تھوڑا سانس وغیرہ زیادہ آ جاتی ہے، تو پھر اس وقت جو اس کو آواز نکلتی ہے وہ ہا، ایسی آواز نکلتی ہے، تو یہ لفظ یہاں سے ادا ہوتا ہے، یعنی وسط خلق سے، یعنی خلق کے درمیان والے حصے سے یہ لفظ ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا۔ تیسرے نمبر پہ جو ہیں حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہونے والے یہ دو لفظ ہیں غین، غ، غ، غ۔ یہ اس جگہ سے ادا ہوتے ہیں جہاں پہ جب ہمارا گلا وغیرہ درد کرتا ہے تو جس طرح پانی وغیرہ گرم کر کے اس میں تھوڑا نمک ڈال کے ہم غرارے کرتے ہیں نا، وہاں سے یہ لفظ ادا ہوتے ہیں غین، غین، خا، خا۔ تھوڑی ان میں خراش ہوتی ہے، ان کا یہ مخرج ہے، یہ یہاں سے ادا ہوتے ہیں، خا، خا، غین، غ، 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 غین، ایسے ہی ادا ہوں گے۔ ان تینوں ہا میں فرق ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ہا ایسے ہے، دوسرا ہا، ہا ایسے ہے، اور تیسرا خا، خا ایسے ہوگا۔ آگے والے دیکھتے ہیں لسانی مخارج، یہ دو ہیں، ان کو حروف لہویہ بھی کہتے ہیں۔ پہلا جو ہے زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، یہ ہے قاف، قاف۔ اور یہ جس جگہ سے ادا ہوتا ہے اس جگہ کو قوا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں جیسے ہماری یہ زبان ہے، اور زبان کے اوپر چھوٹی سی ایک زبان ہوتی ہے، وہاں سے اس کے تھوڑا سا آگے سے یہ لفظ سمجھ لیں ادا ہوتا ہے، قاف، 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 ایسے یہ ادا ہوگا۔ اور دوسرا جو ہے زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے یہ والا لفظ ادا ہوتا ہے، کاف،
کاف، اوپر والا جو ہے قاف، اس کو موٹا کریں گے، اور کاف اس کو باریک کریں گے۔ یہ نیچے جتنے بھی لفظ ہوں گے ان کا تعلق ہماری زبان سے ہے، اس لیے ان کا نام لسانی مخارج ہے۔ لسان عربی میں زبان کو کہتے ہیں۔ آگے ہے یہ والا جو تھا یہ زبان کی جڑ اور تعلق سخت سے زیادہ ہوتا تھا، کاف۔ اور آگے ہے جیم، شین، یا، حروف شجریہ، زبان کے درمیان اور تعلق درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ آسانی ہے، جیم، شین، یا، ان کا مخرج اتنا مشکل نہیں ہے۔ آگے جو ہے یہ حرف حافیہ، اس کا نام ہے حافیہ، زبان کی کروٹ اور اوپر کی دہڑوں کی جڑ سے یہ ادا ہوتا ہے، اور یہ ہے ضاد۔ ضاد کروٹ آسان لفظوں میں آپ سمجھتے ہیں، جس طرح کوئی بندہ اگر لیٹا ہوتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں وہ کروٹ اس نے بدلی ہے آسان لفظوں میں۔ تو یہ زبان کی یہ جو کروٹ ہوتی ہے یہ یہاں سے اور بائیں سائڈ سے اس کا زیادہ زور لگتا ہے، ضاد، 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 ایسے زیادہ ہوتا ہے۔ آگے ہے حروف طرفیہ، یہ 3 ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے زبان کا کنارہ اور ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے یہ ادا ہوتا ہے، یہ لام ہے، اور ضاحک یہ والے، ضاحک کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا، اور یہ ہنسنے والے جو جب بندہ مسکراتا ہے تو اس وقت جو دانت شو ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے، اور ان کا مخرج یہ ہے لام۔ اور آگے دوسرا ہے زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے، یہ ہے نون۔ ہاں یہ اتنا مشکل نہیں ہے، یہ آسانی ہے، نون۔ اور آگے ہے را، زبان کی نوک اور مقابل کے تالوں سے یہ ادا ہوتا ہے، زبان کی نوک اور مقابل کے تالوں سے یہ را، را ادا ہوتا ہے، مقابل یعنی اس کے برابر اوپر سے۔ حروف نطعیہ، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے یہ ادا ہوتے ہیں، اور یہ 3 لفظ ہیں۔ پہلا ہے تو، 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 یہ تھوڑا موٹا ہوگا، اور دوسرا ہے دال، دال، تا، تا، یہ جو نقطوں والی تا ہوتی ہے، تا اور تو دونوں میں فرق ہونا چاہیے، تا، تو، تو، ایسے ان کو پڑھا جاتا ہے، اور ان کا مخرج جو ہے یہ ہے۔ آگے ہے حروف لثویہ، یہ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ ادا ہوتے ہیں، اور یہ ہے، ہم ان کو نرم کریں گے، لا، 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 اس کو موٹا کریں گے، لال، 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 اس کو نرم کریں گے، سا، سا، سا۔ یہ اگر ادا نہ ہو نا تو زبان کا اپنے کناروں پہ دانتوں کے کناروں پہ رکھ کے ادا کریں گے تو پھر یہ ادا ہو جائیں گے، سا، سا، لال، لا، لا، دانتوں کے اندرونی کناروں سے یہ ادا ہوتے ہیں۔ اور آگے ہیں حروف صفیریہ، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں سے یہ ادا ہوتے ہیں، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں سے، اور ان کو صفیریہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ جب ادا ہوتے ہیں ان میں سیٹی کی سی آواز آتی ہے، یعنی یہ سخت پڑے جاتے ہیں، جیسے صاد جو سٹارٹ میں آتی ہے نا، یہ آواز اس میں آتی ہے، صاد، صاد، زا، زا، سین، 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 ایسے ہی ادا ہوں گے۔ اور اوپر جو ہے نا یہ دیکھیں، لال، زا، لال، لال، لال میں بالکل سختی نہیں ہوگی، اور
سا 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 اور سین اس میں فرق ہوگا، اور صاد اس کو موٹا کریں گے۔ آگے ہیں حروف شفویہ، اور ان کو شفوی مخارج نام دیا گیا کیونکہ شفتین عربی میں اونٹوں کو کہتے ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے ہمارے اونٹوں سے ہے۔ پہلا لفظ ہے فا، فا اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے اونٹ کے تر حصے سے یہ ادا ہوتا ہے، یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ آگے ہے با، دونوں اونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، اور میم دونوں اونٹوں کے خشک حصے سے، اور واو آگے ہے واو، واو اس پہ اونٹ گول ہونے چاہیے، یہ دونوں اونٹوں کے گولائی سے ادا ہوگا۔ جوفی مخرج، حروف مدہ، جوف دہن یعنی منہ کا خلا، یہ جب ادا ہوں گے، یہ جب مدہ ہوں گے تو یہ لفظ سمجھ لیں کہ ہوا پہ ختم ہوتے ہیں نا، جیسے با الف زبر با، با ایسے، یعنی ان میں آواز آہستہ آہستہ ختم ہوگی اور منہ کے خلا سے ادا ہوں گی، یعنی اس کو با آخر پہ ایسے خا کی آواز نہیں آئے گی بلکہ با، ایسے ان لفظوں کو آرام سے چھوڑ دیں گے۔ بو منہ کے خلاص سے یا آرام سے ختم ہو جائیں گے، ان پہ آواز آرام سے ختم ہوگی۔ یا، یا اس پہ بھی یا الف زبر یا، ایسے ان پہ آرام سے آواز ختم ہوگی۔ آگے ہے خشوم، ناک کا بانسا، یہ غنہ کا مخرج ہے، جیسے ان، ان، ان ایسے ان کو پڑھتے ہیں۔ مم